اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھنے کا مسنون طریقہ مدارج النبوہ میں ہے کہ ٹیک لگانے کی تفسیر میں اختلاف کیا گیا ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی شفا میں فرماتے ہیں اتقاء یعنی ٹیک لگانے سے مراد جم کر بیٹھنا ہے اور کھاتے وقت چوکڑی مار کر سرین پر بیٹھنا ہے۔ اس حیت پر بیٹھنے والا کھانا زیادہ کھاتا ہے اور اس طرح اظہار کبر کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا نقصان پہنچاتا ہے۔ کھانے کے لیے اس کے راستے سے گزرنے میں یہ حیت مانع ہوتی ہے اور یہ کہ سرعت سے معدے میں کھانا نہیں پہنچتا اور معدے میں گردش کرتا ہے، مستحکم نہیں ہوتا اور معدے کا منہ غذا کے لیے نہیں کھولتا اور معدہ ایک جانب جھک جاتا ہے اور بسہولت غذا معدہ میں نہیں جاتی۔ صاحب سفر السعادہ لکھتے ہیں کہ کھانے کے وقت اس حیت پر بیٹھنا مستحب ہے کہ دونوں رانوں کو کھڑا کر کے اور دونوں قدموں کی پشت پر بیٹھے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں قدم کی جانب کو داہنے قدم کی پشت پر رکھتے تھے۔ کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھانا کھڑے ہو کر کھایا جائے۔ فائدہ: افسوس کہ آج کل غیروں کے ساتھ میل جول سے کھڑے ہو کر قبیح اور مذموم فعل کا رواج ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً شادی بیاہ اور تقریبات کے موقع پر کھڑے ہو کر خورد و نوش کا طریقہ رائج ہو گیا ہے۔ اس پر مزید قباحت در قباحت کہ چل کر اللہ کی پناہ، یہ جانوروں کا طریقہ ہے نہ کہ انسانوں کا، وہ بھی اہل ایمان۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں کے افعال سے جانوروں کے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسی دعوتوں میں شرکت خلاف سنت و مکروہ ہے۔ احتیاط نہ ہو تو واپس چلا آئے، یہ محمود ہے اور مقام غیرت ہے۔ البتہ اتفاقاً کوئی خشک پھل کھڑے یا چلتے ٹہلتے ہوئے کھا لیا تو اس کی گنجائش ہے، نہ کہ کھانا وغیرہ کھانے کی۔ بازار میں کھانے کی ممانعت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ بازار میں کھانا بے حیائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بازار میں کھانا بے حیائی ہے۔ فائدہ: بازار میں اگر گھر یا دکان کے اندر کھانا ہو تو یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔